وفاق سندھ کے ساتھ ہمیشہ سوتیلوں والا سلوک کرتا ہے، بہانے سے وسائل نہیں دیے جاتے۔ پیپلز پارٹی انتقام یا انتہا پسندی کی سیاست نہیں کرتی۔ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ جیالے چیئرمین نے کہا شہر قائد کے پانی، یوٹیلیٹی اور انفراسٹرکچر کے مسائل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے حل کیے جائیں گے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے، سندھ حکومت پانی کے مسائل پر بھی توجہ دے۔ بلاول بھٹو زرداری نے شاہ فیصل انٹرسیکشن سے ٹول پلازا تک خود گاڑی ڈرائیو کی، 100 روپے ٹیکس بھی ادا کیا۔ بینک نے 100% فنڈنگ کا کہا، مگر پھر خاص ماحول بنایا گیا۔ کہا گیا 1.6 ارب ڈالر سندھ حکومت کھا گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شکوہ، بولے شاہراہ بھٹو بنانے میں ہمیں دیر ہو گئی، سب سے کہتا ہوں مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا پہلا فیز 9.1 کلومیٹر طویل، دوسرا فیز قائد آباد تک مارچ میں مکمل ہوگا۔ Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. مسلم دنیا کو تعلیمی چیلنجز سے ہر صورت نمٹنا ہوگا۔ بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا ان سے آواز، اختیار اور روشن مستقبل کا حق چھین لینے کے برابر ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اسلام آباد میں عالمی کانفرنس سے خطاب۔ مسلم ممالک کے وزرائے تعلیم سے بھی ملاقات۔ کہا پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وفاق اور صوبے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ خواتین کی تعلیم کے لیے کانفرنس اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ نوبیل انعامی یافتہ ملالہ یوسفزئی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچی۔ کہا اپنے ملک پہنچنے پر بہت خوش ہوں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز سعدی کہتے ہیں کمیٹیوں کا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن یا حکومت نے رابطہ نہیں کیا، حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، فریقین جب کہیں گے اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں فلانے نے بتایا تھا کہ فلانے نے ان کو کہا تھا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، ذرہ برد صداقت ان میں نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا منتقل کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی 2 ٹوک تردید، بولے بنی گالا منتقلی ان کی خواہش ہے، اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں۔ بانی نے ہمیں جیلوں میں رکھا، کوشش کی گئی کوئی سہولت نہ ملے۔ نواز شریف کو بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کا ہر حربہ ناکام ہو گیا۔ بانی کی فرمائش پر ترسیلات زر کا بند ہونا ناممکن قرار۔ مریم نواز اور خواجہ آصف مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسد قیصر کا الزام، بولے حکومت نے بانی سے ملاقات کرانے کا وعدہ کیا، اب مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ 26 نومبر کو ہمیں احتجاج کے بنیادی حق سے روکا گیا، سویلین کو کسی صورت فوجی عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی اب گھٹنوں پر جھک کر این آر او مانگ رہی ہے۔ بانی سے جیل میں اب گھر والے بھی ملنے نہیں جاتے۔ دوسروں کے اے سی بند کرانے والوں کے لیے مکافات عمل ہے۔ عظمہ بخاری کی دھواں دھار پریس کانفرنس، کہا بانی کی کال کے باوجود ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں، صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ سیاستدان جمہوریت اور آئین پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، کرسی کے لیے اختیارات انہیں دے دیتے ہیں۔ کیا حکومت کے پاس عوام کا صحیح مینڈیٹ ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا سوال، بولے ابھی تک وہ کہتے ہیں فیصلے ہم نے کرنے ہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا، سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کو چلنے دیا جائے۔ خالد مقبول صدیقی، وزیر تعلیم لیکن میرے گھر میں زیر تعلیم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی مجرم نہیں، کیا ملک میں آگ لگانا کسی کا سیاسی حق ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا لاہور میں تھنک فیسٹیول سے خطاب۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، اس وقت عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا سیاسی لوگ اقتدار کے لیے نظریات پر سمجھوتا کرتے ہیں، ملک کس نے چلانا ہے سیاستدانوں کو طے کرنا ہوگا۔
जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात बानी पीटीआई ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। करक में इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर मुसाफिर कोच के ऊपर जा गिरा। 12 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हुए। ट्रेलर की टक्कर से दीगर मुताद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। करक के अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी। हादसा ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। लोअर कुरम में बगन के लिए इमदादी काफिला रवाना। 7 ट्रकों में खाने पीने के अशिया और दीगर सामान शामिल। धरना भी जारी। इंतजामिया और मुजाहिरीन में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। 51 जोड़ों की शादी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तहाइफ और सलामी भी दी गई। मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। कहा, बच्चों की शादी का लम्हा वालिदैन के लिए इंतहाई जज्बाती होता है। मेरे इतने सारे बेटे और बेटियों की शादी है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लॉस एंजलिस के पहाड़ों से आग का दरिया बह निकला। अमरीकी तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी जारी। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। मजीद 1 लाख अफराद को इनखला की वार्निंग। नेशनल गार्ड इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब। बेघर अफराद के लिए 9 पनाह गुज़ीन कैंप कायम। लूटमार में मुलव्विस 20 अफराद ज़ेर हिरासत। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। गाजा में सेहूनी सफाकियत जारी। 2 दिन में मजीद 32 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में एक और सहाफ़ी जान से गया। जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और इसराइली कैदी की वीडियो जारी कर दी। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, नेतन्याहू को पैगाम भी दे दिया। आइस हॉकी, स्केटिंग, ड्रिफ्टिंग और मजे मजे के खेल। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड से खलती झील जमकर मैदान बन गई। सर्द मौसम में लहू गरमाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इंजॉय करने पहुंच गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। इंजर्ड साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह इमाम उल हक और मोहम्मद हुरैरा शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया। आईसीसी वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वफ्द ने स्टेडियम में अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। वफ्द लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा करेगा।